میری خالہ کے گھر کے سامنے والے گھر میں افشا نام کی لڑکی اپنے دو بھائیوں اور باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ افشا بہت چھوٹی تھی جب اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ افشا اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب افشا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے دونوں بھائی کام کرتے تھے۔ افشا دونوں بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی۔ افشا کی زیادہ چھوٹے بھائی عمران کے ساتھ بنتی تھی، جبکہ بڑا بھائی آصف بھی افشا سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ سخت مزاج تھا۔ افشا بھی 15 سال کی تھی، لیکن اس نے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی اور وہ اسکول بھی جاتی تھی۔ ایک دن افشا کو اسکول سے دیر ہو گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کا ابو صحن میں ہی کھڑا تھا۔ وہ افشا کو ڈانٹنے لگا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ ابو، آپ کو تو پتا ہے کہ میرے بورڈ کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس لیے آج استانی صاحبہ نے تھوڑی پڑھائی زیادہ کروائی ہے، جس کی وجہ سے میں گھر میں دیر سے پہنچی ہوں۔ تو افشا کا ابو بولا، بیٹی، اپنی استانی کو کہنا کہ پہلے ضرور بتا دیا کرے کہ تمہیں دیر سے چھٹی ہونی ہے، میں اس طرح فکر میں پڑ جاتا ہوں۔ تو افشا بولی، ابو میں کل استانی صاحبہ کو کہہ دوں گی۔ ساتھ ہی افشا کا ابو بولا، بیٹی جلدی سے روٹی بنا لیں، تمہارے بھائی آتے ہی ہوں گے۔ جی ابو، ٹھیک ہے۔ افشا نے تھوڑا آرام کیا اور اپنے کپڑے بدلے اور کھانا بنانے لگی۔ اتنا میں افشا کے دونوں بھائی بھی آ گئے۔ افشا نے سب کو کھانا دیا، لیکن افشا کا بڑا بھائی بولنے لگا کہ افشا، تم نے آج کھانے میں مرچیں کتنی زیادہ ڈالی ہیں، مجھ سے تو کھانا ہی نہیں کھایا جا رہا، اٹھا لو ادھر سے کھانا، مجھے نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر افشا کا بھائی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ افشا بھی بچی تھی، جہاں اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے وہاں وہ اسکول بھی جاتی اور گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ افشا کو بھی کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوری کوشش کرتی کہ اچھا کھانا بنا سکے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی کسر کھانے میں رہ جاتی تھی۔ کبھی سالن میں نمک اور کبھی مرچ تیز ہو جاتی تھی۔ اکثر اگر سالن اچھا بنتا تو روٹیوں کے نقشے بن جاتے، اور روٹیاں کبھی کبھی افشا سے بنتی تھی۔ افشا کا ابو اور اس کا چھوٹا بھائی چپ کر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ اس کا بڑا بھائی روز کبھی سالن میں کچھ اور کبھی روٹی میں خرابی نکال دیتا تھا۔ جیسے کوئی لڑکی نیا نیا سالن بنانا شروع کرتی ہے تو اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ سب اس کی تعریف کرے۔ اگر ہر کوئی کھانے میں نقص نکالتا ہے تو لڑکی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ یہی حال افشا کا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی باتوں سے اس کا دل تو بہت دکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ افشا کا دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بھائی اور ابو کام پر چلے جاتے۔ اسکول سے آنے کے بعد جب سب کھانا کھا کر واپس چلے جاتے تو اکیلی پڑ جاتی تھی۔ اس لیے اس نے ایک عالیہ نام کی دوست بنا لی تھی۔ وہ ہر دکھ سکھ اپنا عالیہ کو بتاتی تھی۔ عالیہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، وہ افشا کو سمجھاتی بھی تھی۔ 2 سے 3 دن گزرے کہ آصف دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا کہ آصف کے دوست اس کی بہن کی باتیں کرنے لگے۔ تمہاری بہن کی دوستیں اچھی نہیں ہیں، وہ غلط کاموں میں پڑ گئی ہے۔ آصف کو اپنی بہن کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آصف نے اپنے دوستوں کی کہی باتوں کو ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ وہ گھر آیا، اس نے اپنے ابو اور بھائی کے سامنے افشا کو کہا، بہت ہو گئی پڑھائی، افشا کل سے اسکول نہیں جائے گی، گھر میں ہی رہے گی۔ اب اس کو گھر کے کاموں پر دھیان دینا چاہیے، کل کو اس کی شادی کرنی ہے۔ افشا کچھ بولتی اس سے پہلے اس کا بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ افشا نے جب اپنے ابو سے بات کی تو اس کا ابو بھی کہنے لگا، بیٹی ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے تیرا بھائی، کل کو تجھے دوسرے گھر بھی تو جانا ہے، تو گھر کے کاموں میں توجہ دے۔ افشا دل ہی دل میں بہت روئی۔ جب اس کی سہیلی عالیہ کو پتہ لگا کہ افشا نے اسکول چھوڑ دیا ہے تو افشا کے گھر اسے ملنے کے لیے آئی۔ افشا اپنی دوست کے گلے لگ کر بہت روئی۔ عالیہ نے افشا کو تسلی دی کہ افشا، اگر آج تیری امی زندہ ہوتی تو شاید یہ دن تجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ آج افشا کو اپنی امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ افشا اور عالیہ باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کا بڑا بھائی آ گیا۔ وہ عالیہ کو دیکھ کر منہ سنوارنے لگا تھا۔ آصف عالیہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن عالیہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ عالیہ جب بھی آصف کو دیکھتی تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا اور اسے آصف پر بہت غصہ بھی آتا تھا۔ اگلے دن افشا اپنے گھر کے باہر جھاڑو لگا رہی تھی کہ باہر سے راہگیر افشا کو گھورتا ہوا گزرا تو آصف نے دیکھ لیا۔ اس نے افشا کو بہت مارا اور معصوم افشا نے اپنے بھائی کی مار کھا لی اور کچھ نہ بولی، کیونکہ اس کے دوستوں کی کہی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی اور وہ اپنی بہن کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ اب آصف افشا کا دھیان رکھنے لگا تھا۔ ہر وقت اس کی نظریں بس اپنی بہن پر ہی ہوتی تھی، حالانکہ افشا ایک نہایت نیک لڑکی تھی۔ اگلے دن اس کے بھائی نے اپنے ابو سے بات کی، افشا کی اب شادی کر دینی چاہیے۔ افشا ابھی 15 سال کی تھی اور اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر دینا ٹھیک نہ تھا۔ اس سے اگلے دن ایک رشتہ آ گیا اور جس لڑکے کا افشا کے لیے رشتہ آیا تھا وہ افشا سے 15 سال بڑا تھا۔ افشا کا بھائی اب اسے ذرا ذرا سی بات پر مارتا تھا۔
हर वक्त उसकी बेइज्जती करता रहता था। एक लड़की दुख तो सह लेती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। अफशा के आंसू उसकी मार से नहीं निकलते थे, लेकिन उसका भाई जब उसके बारे में बुरे बुरे अल्फाज बोलकर उसकी बेइज्जती करता, फिर उसके आंसू निकलते थे। आसिफ की निगाह हर वक्त अफशा पर ही रहती थी। 2 दिन बाद बाहर आइसक्रीम वाला आया। अफशा ने आइसक्रीम खरीदी। वो आइसक्रीम खाने ही लगी थी कि उसका भाई आसिफ आ गया। उसने पहले तो अफशा से आइसक्रीम खींच कर फेंक दी और फिर उसे खूब मारा और कहने लगा कि तुम आइसक्रीम वाले से क्या बातें कर रही थी, कितनी बार मना किया है कि घर से बाहर कदम ना रखा करो, पर ये जो उल्टे शौक पड़ गए हैं ना, मैं सब जानता हूँ और तुझे ठीक करके रहूंगा। अफशा अगर अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती तो उसका भाई उसे और मारता। वो किसी से भी कुछ कहती तो हर कोई उसकी गलती ही निकालता था। अफशा एक हंसमुख लड़की थी। उसका चेहरा हर वक्त खिला खिला रहता था, लेकिन अब जब से उसका भाई उसे मारने लगा था और उस पर नजर रखने लगा था, वो चुप चुप सी रहने लगी थी और छुप छुप कर रोने लगी थी और दिल ही दिल में कहने लगी थी, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है जो मेरा भाई मुझसे ऐसा सलूक करने लगा है। 1 हफ्ते बाद घर में कोई नहीं था, सब काम पर गए हुए थे। अफशा अपने अब्बू और भाइयों के लिए दोपहर का खाना बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अफशा बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं आपके भाई का दोस्त। तो अफशा बोली, घर में कोई नहीं है, सब काम पर गए हैं, आने ही वाले हैं, आप थोड़ी देर बाद आ जाना। इतनी देर में आसिफ घर आ रहा था। जब उसने दरवाजे पर किसी लड़के को खड़ा देखा तो उसने दरवाजा खटखटाया। अफशा ने झट से दरवाजा खोल दिया तो आसिफ बोला, तू दरवाजे पर ही खड़ी थी, घर के अंदर ही रहकर अंदर से ही बाहर वालों से बातें करने लगी है। इससे पहले कि अफशा कुछ बोलती, उसके भाई ने किचन में जाकर छुरी पकड़ी और गुस्से से उसे 2 से 3 बार छुरी मार दी। तो उसकी बहन अफशा फौरन मर गई। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसके भाई को पकड़ कर ले गई। जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा था, वो बोला, मेरी बहन हमारी इज्जत खराब कर रही थी और हम गैरतमंद लोग हैं, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब लोगों को पता लगा कि आसिफ ने अपनी बहन को मार दिया है, सब लोग उसे तरह तरह की बातें करने लगे कि इतनी मासूम बच्ची जिसको तूने इतनी बेरहमी से मार डाला, तू भाई नहीं कसाई है, जल्लाद है। भाई तो बहनों के मुहाफिज होते हैं, ना कि उनकी जान के दुश्मन। अगर किसी भी भाई को कोई गैर बंदा उसकी बहन के खिलाफ बात करे तो पहले उसे अपनी बहन पर तवज्जो देनी चाहिए या फिर अपनी बहन से पूछ लेना चाहिए उसकी बहन कैसी है। इससे इसको पता चल जाएगा कि उसकी बहन कैसी है, फिर कोई कदम उठाना चाहिए। वैसे भी बहन भाइयों के ज्यादा करीब होती हैं और भाई अच्छी तरह जानते हैं उनकी बहनें कैसी होती हैं। फिलहाल किसी की बातों को जहन में रखकर अपनों को बुरा भला कहना नहीं चाहिए और ना ही इन पर जुल्म करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।